آئیے آپ کو براہ راست لاہور لے چلتے ہیں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ کے علاوہ ملک کو حالات جو بن گئے اس سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے ہمسائے کے اندر آپ کو میں یاد دلاؤں، ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ ایک بم دھماکے کے اندر اڑا دی گئی اور کوئی ایمرجنسی نافذ کرنے کی بجائے فی الفور انتخابات کروائے گئے۔ تازہ ترین ترکی کے اندر ایک بہت ہی ہولناک زلزلے نے یعنی 20,000 کے لگ بھگ شہادتیں انسانوں کی تو کنفرم کر دی ہیں، لیکن تعداد ایک خدشہ یہ ہے کہ بہت بڑی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ مئی کے انتخابات اس کے باوجود ہوں گے۔ چنانچہ جو ڈیولپنگ ڈیموکریسیز ہیں یا جاندار اقوام ہیں وہ انتخابات سے کبھی انحراف نہیں کرتی، اور وہ سب سے زیادہ اہمیت عوامی رائے عامہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہے اور سینسس کروانا ہے اور کنٹرول کرنی ہے قیمتیں رمضان المبارک کے اندر، یعنی ایک تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے، لیکن انتخابات کی طرف نہیں جانے دیتے۔ پورا سسٹم پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہوں۔ لیکن ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے؟ ہمارے لیے یہ چیز اہم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک متفقہ دستاویز ہے جس کو دستور کہتے ہیں، پاکستان کا آئین کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ورنہ نئی نسل کو یہ بتانا ہمیں پڑے گا کہ کوئی متفقہ دستور 23 برس بلکہ 26 برس تک پاکستان میں نہیں بن سکا تھا۔ وہ 56 کا اور 62 کے دساتیر جو ہیں وہ بھی ایک کھلواڑ تھے قوم کے ساتھ، لیکن اصل دستور 73 کے اندر آیا، یعنی ملک کو بنے ہوئے 26 سال گزر چکے تھے اور ہم اس سے پہلے نتیجہ بھگت چکے تھے ایک بے آئین ملک کا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ مشرقی پاکستان کو اپنی ہوش کے اندر جانتے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ ہمارے جیسوں کے علاوہ۔ یہ پاکستان کہ جو مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، آج اسے بنگلہ دیش کے نام سے مشرقی پاکستان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ انتخابات سے ایوائڈ کرنے کا، بے آئین رہنے کا اور انتخابات کے نتائج نہ تسلیم کرنے کا شاخسانہ ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے۔ اگر آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، ایک سنگل بینچ نے جو تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے وہ سارے الیکشن کے پروسیس کو ٹریگر کر گیا، اس کو اس نے تیز تر کر دیا، اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے انحراف کریں اللہ کی مارشل لا لگا دیں۔ یہ ممکن ہے کہ مارشل لا لگ جائے اور آئین کے مطابق ملک آگے نہ بڑھے، ورنہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا کہ یہ آئندہ جو 61-62 روز رہ گئے ہیں ان کے اندر الیکشن کا پروسیس، اس کا شیڈیول اعلان نہ کریں اور انتخاب کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے خدشات اپنی جگہ ہیں، کوئی کام گزشتہ 10 ماہ کے اندر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جو آئین کے مطابق ہو۔ سارے کام یعنی سائفر سے اگر آپ اس کا آغاز کر لیں، امپورٹڈ گورنمنٹ کو آپ سامنے لے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔